بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، تمام ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسم اللہ کا برکت کا واقعہ۔ کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ جانور اور پرندے سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی صاحب نے جمعہ کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کے نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چراہا بھی موجود تھا۔ مولوی صاحب کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین مل گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولے اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور دریا کو کہا وہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزارنے دے۔ یہی کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کو دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ درختوں کے پتے بھی سلامت ہیں کیونکہ اس کو یہاں کا کوئی رسائی نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹایا۔ پھر اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آیا جاتا اور شام کو جا کر بکری واپس لے آتا۔ اس کی بکری کا وزن دگنا ہو گیا۔ لوگ چونکہ اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتے ہیں، وہ سیدھا اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف بتا دیا کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چرانے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چراہے کو بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر ہوتے مولوی صاحب کے پاس وہ بات پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس کو چراہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چراہے نے مولوی صاحب کو یہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ اپنے جمعے کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دے دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، تو میں بس اس نسخے پر عمل ہی کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی صاحب ایسی بات تو ہم ہر جمعے میں کراتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کو ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکری والا ڈٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکری سمت پانی پار چلا جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح خود پہ یہ تجربہ کرنے کے لیے ٹان لی۔ جیسے دیکھنے چراہے سمت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ ہوتا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دو کہ کہہ دو کہ ڈوب نہ جاؤ، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اب ہی وہ جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسی منگوایا۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈھیلا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گیا۔ مگر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ پانی میں گر گیا۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کرنے لگے اور پانی کو بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کو اس حرکت نے چراہے کو پریشان کر دیا۔ مولوی صاحب کے بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکری کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلنا ہوا، پار چڑھ کر واپس آ گیا۔ لوگ ایسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے
بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مولوی صاحب، میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے باندھے رسی کو طرف اشارہ کیا اور کہا کہ مولوی صاحب، یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کا یہ رسی کاٹ گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ رسی پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کو حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا، مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہو۔ میں نے آپ کو منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کو لاج رکھ لیا، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا کر مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، یہی کچھ ہمارا حال ہے۔ ہماری نمازوں اور دعا کے حال بھی یقین سے حال ہی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔